نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس کہ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. ان میں ایک ہے ایمان، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور باقی اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ 5 ستون بن گئے، ایمان اور اس کے بعد 4 اعمال. یہ جو 4 اعمال ہیں ان میں سے 2 اعمال زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور باقی جو اعمال ہیں وہ ان کے معاون ہیں، ان کے مؤید ہیں، ان کی سپورٹ کے لیے ہیں. حج مثلا نماز بہت اہم عمل ہے، بہت اہم عمل ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم نے کون سا گناہ کیا کہ تم جہنم کے اندر آ گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے. یعنی جہنم جانے کی جو ایک بڑی وجہ ہوگی وہ بے نمازی ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور زکوٰۃ نماز کے تعاون کے لیے ہے. وہ کیسے کہ عام طور پہ نماز میں جو غفلت ہوتی ہے نا وہ دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ہوتی ہے، کاروبار کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے، عیش پرستی کی وجہ سے. تو یہ جتنی مصروفیات ہیں ان کا تعلق مال کے ساتھ ہے. اصل میں مال کی محبت دل میں ہوتی ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، دھیان نہیں رہتا وقت. تو اللہ نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ دو، صدقات نافلہ بھی دو، صدقات واجبہ بھی دو، بلکہ اہل علم و فضل کو تحائف بھی دو. غریبوں پہ خرچ کرو، محروموں پہ خرچ کرو. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی حق ہے، جو محروم ہے اس کا بھی حق ہے، غریب کا بھی حق ہے. تو مقصد یہ تھا کہ تم اپنے دل میں مال کی محبت مت رکھو، اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرو. اب جب انسان مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، پھر نماز کی وقت بڑھ جاتی ہے. تو زکوٰۃ گویا نماز کے تعاون کے لیے ہے. دوسرا بڑا عمل حج ہے. حج کا تعلق اللہ کی محبت کے ساتھ ہے اور اس کے لیے روزہ معاون ہے. چونکہ روزے میں بھی انسان خواہشات نفسانی کو چھوڑتا ہے، کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، آرام اپنا چھوڑو، تراویح پڑھو، تو چھوڑنے کی عبادت ہے. اور حج بھی تروک کی عبادت ہے. حج کرنے کے لیے انسان کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جاب کو چھٹی کرنی پڑتی ہے، پھر نکلنا پڑتا ہے. پھر جب میقات پر جاتا ہے تو سلا ہوا لباس بھی چھوڑنا پڑتا ہے، پھر اسباب زیب و زینت بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. نہ انسان خوشبو لگا سکتا ہے، نہ بال کٹوا سکتا ہے. تو یہ ترک کرنے کی عبادت ہے. ہر چیز چھوڑتے جاؤ اللہ کے لیے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ تو اپنے محبوب کے عشق میں مست ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی دنیا میں. لہذا تم بھی دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اپنے مالک کی محبت میں فنا ہو جاؤ. تو حج اصل عبادت تھی، اس کے تعاون کے لیے روزہ بنا.
نماز اصل عبادت تھی، اس کے تعاون کے لیے زکوٰۃ بنی۔ ساری عبادتیں ہیں مگر ایک عبادت دوسری عبادت کی تقویت کا سبب بنتی ہے، تو زکوٰۃ نماز کی تقویت کا سبب بنی اور روزہ حج کی تقویت کا سبب بنا۔ اب اسی بات کو میں ایک دوسرے انداز سے کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے دو جذبے دیے ہیں، ایک ہے ہوش مندی کا جذبہ، عقل کا، وہ نماز کے لیے بہت موزوں ہے۔ نماز کے ٹائم کی فکر رکھنی پڑتی ہے، گھڑی رکھو، سائے کا خیال رکھو، دھیان رکھو اذان کی آواز کب آ رہی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا بے دھیانی کرے تو نماز گئی۔ عورتیں نماز کس طرح ادا کرتی ہیں؟ بس میں مہمانوں کو چائے دے دوں پھر نماز پڑھتی ہوں۔ وہ مہمانوں کو چائے دینے میں ایسے مصروف ہوتی ہیں کہ ٹائم نکل جاتا ہے، نماز قضا کر بیٹھتے ہیں۔ دکاندار حضرات کیسے کرتے ہیں؟ بس یہ دو کسٹمر ہیں، ان کو بھگتا دوں پھر پڑھتا ہوں۔ وہ دو کے ساتھ ایک تیسرا بھی آ جاتا ہے، چوتھا بھی آ جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے لیے فکر کی ضرورت ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ انسان کو بالکل اپنے آپ کو بھلا دینے کا سبق دیتا ہے۔ ساری دنیا کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ اور اللہ کی محبت سے مست ہو جاؤ۔ اس کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ عقل اور عشق یہ الگ الگ جذبے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عشق فرمود ہے قاصد سے صبح کام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ عقل سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق چھلانگ لگا دیتا ہے۔ تو عقل کا جذبہ نماز کے کام آتا ہے اور عشق کا جذبہ حج کے کام آتا ہے۔